بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه يا حبيب الله. حمد صلاة الله. محترم مقرر جناب حضرت مولانا علامہ فاروق صاحب دامت برکات عالیہ سرپرست بانی ادارہ اعظم، جناب فاضل نوجوان علامہ مولانا مفتی معاذ صاحب دامت برکات، معزز طلباء، عزیز طلباء، معزز حاضرین، سامعین، خواتین حضرات، ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں آپ کا ماحول دیکھ کر، سنجید بھی اور ویسے بھی علمی جو مجالس ہوتی ہیں ان کے احترام اور کے وقار کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. علماء اور طلباء کو اسی طرح کے ماحول میں بسانا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سارا سلسلہ چلنا چاہیے. آج دنیا میں جو سب سے زیادہ کمی ہے، جو چیز ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی سے نکل رہی ہے، وہ علم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب آسانی پسند ہونے لگے ہیں، سہولت پسندی کی طرف آئے، جس کو کل آسانی نہیں کرتا. استقامت ختم ہو گئی. جتنی بھی اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں، جو بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس میں استقامت بہت ضروری ہے. اور علم ہماری ساری قدروں میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے، کیونکہ علم کے اوپر اللہ نے ساری چیزوں کی بنیاد رکھی. ہر عمل کے پیچھے علم کی بنیاد ہے. ہر ترقی، کامیابی وہ علم پر منحصر ہے. اگر علم ہے انسان کے پاس تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. علم اپنی ذات میں پاور ہے، طاقت ہے، انرجی ہے، توانائی. علم جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان اندر سے چینج ہوتا ہے. عمل انسان کو چینج نہیں کرتا، عمل انسان کو سنوارتا ہے، اوپر سے بناتا ہے، روکتا ہے، خرابیوں سے بچاتا ہے، انسان کی ڈائریکشن صحیح کرتا ہے. اور یہ سب کچھ علم حاصل کر لینے کے بعد آتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ساری زندگی کسی عمل میں لگے ہوتے ہیں مگر ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. ان کی بنیادی حسرتیں وہی رہتی ہیں، ان کی عادتیں بھی وہی رہتی ہیں. ہم نے دیکھا علم نہیں ہے، عمل ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بعض چیزوں پر بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات چیت ایسی ہو جائے، کوئی ماحول مختلف قسم کا ہو تو وہ فوراً آپ سے باہر نظر آتے ہیں. ایسے جناب لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کا معاملہ نہیں بدلتا. بہت سے لوگ ہیں حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں ان کی عادتیں نہیں بدلتی. بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈنڈی مارنے کے عادی ہوتے ہیں، بے ایمانی کے عادی ہوتے ہیں، چلتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض عمل سے آدمی کی کلیتاً تبدیل ہو جائے ضروری نہیں. عمل اپنی جگہ ضروری ہے
مگر اس پر انحصار کرنا خالی، اور علم کو چھوڑ کے رکھنا، اور اس عمل کی حقیقت کو نہ سمجھنا، اس کے فلسفے کو نہ جاننا، اس کی مقصدیت کو نہ جاننا، تو یہ خطرناک ہے۔ اور یہ وجہ ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ کافی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں آپ کو علم حاصل کرنے والے کم ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ ایک ریشو دیکھیں کتنا مختلف ہو گیا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس علم اتنا ہوتا تھا کہ ہمارے درمیان جو کفار مشرکین وغیرہ بھی رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، ذمہ تھے، ان کو بھی ہمارے دین و شریعت کے بارے میں اچھی خاصی نالج تھی مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے۔ وہ اتنا کچھ جانتے تھے جتنا آج مسلمان نہیں جانتا اپنے دین کے بارے میں۔ بے شمار مسلمان ہیں، ان کو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور پہلے ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا تھا جو گھر میں چپڑاسی ہے، خادم ہے، ماسی ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، وہ بھی کافی کچھ جان لیتے، سنتے رہتے تھے۔ نیچرل بات ہے، تو ماحول تھا، ہر وقت علم کی باتیں اور اچھی اچھی باتیں اور لوگوں کے سامنے مسائل آتے رہتے تھے۔ مگر آج ہمارے گھروں کے اندر کہیں بھی کوئی ذکر دین کا نہیں ہوتا، دین کی باتیں نہیں۔ جن کے پاس جتنی سہولتیں ہیں، تعیشات زیادہ ہے، مال پیسہ زیادہ، اتنا ہی وہ دین سے دور ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب حالت ہے، یعنی بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے بنیادی عقائد کا ہی پتہ نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا رسول کے بارے میں کیا تفصیل ہے، کیا معاملہ ہے۔ میں جب پہلی دفعہ حج پر جا رہا تھا، کہ حج تو ایک ہی کیا ہے، پہلا حج وہی تھا، آگے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اور کتنے مقدر میں لکھے، اور اس سے پہلے عمرے پہ حاضری ہوئی تھی، اس کے بعد حج پہ۔ تو حج پر جب میں جا رہا تھا تو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں میں بھی کہا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے، محبت ہوتی ہے دلوں میں۔ تو وہ ایک صاحب مجھے ایسے ملے، وہ کہنے لگے کہ وہ جب آپ خانہ کعبہ میں حضور کے روضے پر جائیں تو بس میرا سلام عرض کر دیں۔ میں نے کہا خانہ کعبہ میں حضور کے روضے پر؟ میں نے کہا خانہ کعبہ الگ ہے، حضور کا روضہ الگ ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور کا روضہ اسی میں ہے۔ یعنی یہ حال ہے لوگوں کا آج کے اس دور میں، وہ آج تک یہ سمجھ میں اچھی خاصی بڑی عمر کیا ہے۔ تو لوگوں کا علم کس طرح نہیں، بہت سی چیزوں کی نالج، اور باقی اور پھر عربی سے تعلق، اور پھر قرآن کے الفاظ کے معنی اور بہت ساری اور چیزیں، نماز کی بات تفصیلات نہیں۔ جہالت اتنی عام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلے اس زمانے کے ذمی ایسے کفار جو ہمارے درمیان رہتے تھے وہی زیادہ جان لیتے تھے۔ اور جناب پہلے زمانے کے جو مسلمان ہوتے تھے نا، یہ تو ذمیوں کی بات کی نا میں نے، پہلے زمانے میں جو مسلمان تھے، آج صدیوں پہلے عام مسلمان، یہی ہمارے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، نمازی اور مسجدوں میں آنے جانے والے لوگ، ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ جتنا علم ان عام مسلمانوں کو حاصل ہوگا اتنا آج کے علماء کو ہوگا۔ جی ہاں، اتنا آج کے علماء کو، علماء سے میری مراد وہ جو فارغ ہوتے ہیں نارملی، اور ان کو کوئی خاص انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، کوئی زیادہ تحقیق نہیں کی ہوتی، تو آج علم کا یہ لیول ہے۔ ہمیں آج علم پڑھ کر اتنا علم حاصل ہوتا ہے جتنا کہ پہلے جنرلی مسلمانوں کو ہوتا تھا۔ جو علماء فارغ ہوتے ہیں اہل علم حضرات، اگر وہ بہت زیادہ محنت نہ کریں اور نارملی پڑھ کے نکل آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ایک عام آدمی کے مقابلے میں تو اس کا علم زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے 8 سال 10 سال لگائے ہیں تو اس کا علم زیادہ ہوگا عام آدمی کے مقابلے میں۔ عام آدمی کا لیول تو میں نے بتا دیا، وہ تو پچھلے زمانے کے ان ذمیوں سے پیچھے چلا گیا نا۔ تو آج کا ایک عالم یقینا عام آدمی سے بہتر ہوگا، اس کی معلومات ہوگی، لیکن پہلے زمانے سے حضرات مقابلہ کریں اور نسبتاً دیکھیں تو اس زمانے کے عام آدمی کا علم اتنا ہی ہوگا، اس کے آس پاس ہی ہوگا، اور اس کا علم اس کے عام آدمی کے برابر ہوگا، حالانکہ یہ باقاعدہ پڑھ کر آیا۔ اور پہلے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے
جو علماء تھے باقاعدہ پڑھتے تھے، باقاعدہ 8-10 سال 20 سال جتنے بھی لگا کر، تو وہ علماء، عام علماء کی بات کر رہا ہوں میں، عام علماء، جیسے آج عام علماء ہوتے ہیں پھر خاص علماء ہوتے ہیں، تو وہ عام علماء جو ہوتے تھے ان کا علم آج کل کے محققین کے برابر۔ آج کل جو محقق علماء ہوں گے، بہت ریسرچ کرنے والے، محنت کرنے والے، یہ زیادہ وہ زمانے کے عام علماء کی طرح، یہ اس زمانے کے عام فارغ التحصیل علماء کے برابر، آپ ان کو سمجھ لیجیے۔ اور جناب اس زمانے میں، پچھلے زمانوں میں جو محققین تھے، اب جن کا نام آپ سنتے ہیں، امام رازی، امام غزالی، شیخ سعدی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، ان کی مثالیں ختم ہو گئی، ان کی مثالیں دنیا میں ختم ہو گئی۔ اب کوئی آپ کو دنیا میں ملا علی قاری کے برابر ان کا نصف بھی نہیں ملے گا، امام جلال الدین سیوطی کا نصف بھی نہیں ملے گا، 1/4 بھی نہیں ملے گا، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت امام غزالی جیسا بحر العلوم کوئی نہیں ملے گا آج اس دور میں، بتا دیجیے اگر کہیں ہے اتنا صاحب علم آدمی، امام راضی جیسا کوئی آدمی، ایسا گہرا علم، امام علامہ آلوسی جیسے لوگ اب کہاں ہیں؟ اب نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں کام کیا تھا، یہ سارا کام جو ان کا آیا تفسیروں میں، حدیثوں میں، بڑی بڑی کتابیں آج ہمارے پاس ہیں، یہ اس زمانے میں لکھی گئی ہیں یہ کتابیں جب نہ کمپیوٹر تھا، نہ کوئی ایسی ایجادات تھی، نہ اور سہولتیں تھیں، نہ جناب ایسے قلم بھی یہ نہیں تھے۔ آج تو بڑے اچھے اچھے پین بھی ہیں، اب تو پینوں سے بھی آگے چلے گئے، ہم کمپیوٹر پہ کمپوزنگ پہ سارا کام کر لیتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں سارا علم سامنے آ جاتا ہے۔ کتابیں بھی اب زبردست طریقے سے الیکٹرانک انداز میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے۔ وہ تو قلم ہی نسخے، نہ چھپتی تھی کتابیں، قلم سے لکھی جاتی تھی، اور قلم میں وہ والے سرکنڈے کے جو ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے، کتنے برسوں سالوں میں لکھتے تھے ایک ایک کتاب، اور پھر اس کو کیسے نقل ہوتی تھی پھر اس کی پھر اور اسی طرح کتابیں جو پڑھی جاتی تھی وہ بھی کیسے صفحے ہوتے ہوں گے، کیسے پیج۔ آج پرانے زمانے کی کوئی پیلے صفحے کی کتاب ہمارے سامنے آئے، ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اخباری پیج پر پیلے کلر پرانی، اور جگہ جگہ سے وہ کتاب ایسے پوشیدہ بھی ہو رہی، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا علم اتنا پاورفل نہیں ہے کہ اس کو ساری چیزوں کو جو ہے عبور کر کے علم وہاں تک پہنچ جائے، ہمارا فہم وہاں تک پہنچ جائے، ہم اس میں ہی الجھ جائیں۔ ہمیں تو بہت صاف ستھرا، بالکل سفید چمکتا ہوا پیج ہو، صاف ستھری کمپوزنگ ہو، تحریر ہو، اور بالکل کوئی الجھن نہ ہو، ایسی چیز ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس کے آگے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں دیکھیں اتنی بڑی بڑی کتابیں، 20 جلدیں، 40 جلدیں، کہاں ہے ویسے؟ علامہ سرخسی کی کوئی مثال آج دے سکتا ہے؟ قید خانے میں المقصود جیسی مفصل کتاب لکھی، وہ سارا علم ان کے دماغ میں تھا، قید خانے میں انہوں نے بند کر دیا اپنی سزا میں، بادشاہ نے انہوں نے وہیں سے کتاب لکھوا دی، اوپر شاگرد بیٹھے ہوئے ان کو لکھواتے رہتے تھے، کئی جلدوں میں، کوئی 15-20 جلدوں کے اندر ایک بڑی مفصل کتاب انہوں نے لکھوا دی۔ یہ تھے وہ محققین، آج ان کی مثالیں نہیں، تو محققین کی مثالیں ختم ہو گئی ہیں۔ کوئی شاذ و نادر ہی آج کے دور میں ایکسٹرا آرڈینری کوئی پیدا ہو اور اللہ نے اسے بہت زیادہ صلاحیت دی ہو تو وہ کچھ ان کے قریب پہنچ جائے گا اور ان جیسا کوئی کام آپ کے سامنے کر جائے گا۔ یہ بہت کم ہوگا، لاکھوں میں کوئی ایک آدھی ایسا ہوگا، بالعموم نہیں ملے گا کوئی۔ اچھا اب اور اوپر جائیے، یہ تو تھے محققین اس زمانے کے جو اب ناپید ہو گئے، اور اس زمانے میں اب ایک اور طبقہ ہے اوپر، وہ ہے مجتہدین۔ مجتہدین جن کو کہتے ہیں نا، وہ پھر سب سے آخری، سب سے بلند طبقہ وہی ہے، وہ سب سے پہلے جانشین ہیں انبیاء کرام۔ وہ جو احادیث آپ سنتے ہیں کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ سب سے پہلے انہیں پہ اطلاق کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام طبری وغیرہ، بڑے بڑے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ سیاست کے مصنفین،
یہ حضرات بڑے بڑے محدثین، اکابرین، مجتہدین، جن کے اندر اجتہادی رنگ ہے، مجتہدانہ صلاحیتیں ہیں، ان میں بعض مجتہدین مطلق ہیں، بعض کسی لحاظ سے مجتہد ہیں، بعض کتابیں ہیں۔ اس طرح یہ حضرات جن کا درجہ اجتہاد کا ہے، آج ان حضرات کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں ایسے مجتہدین آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دور تھا جب مجتہدین مطلق پیدا ہوتے تھے، اس کے بعد پھر ہمیں دوسرا کوئی امام اعظم حنیفہ نظر نہیں آتا، دوسرا کوئی امام شافعی نظر نہیں آتا، تو علم اس طریقے سے کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ نقشہ میں نے اس لیے کھینچا ہے تاکہ ہم جب بھی علم کے راستے پہ چلیں تو ہمیں اپنی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ انسان کو جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سب سے آگے نکل گیا، میں بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں، بہت بڑی ہستی بن گیا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ انسان میں یہ چیز لازم ہے، جو بھی ایسے اقدار کی چیزیں ہوں گی، فضائل و کمالات کی بنیادیں جو ہوتی ہیں، جب وہ انسان حاصل کرتا ہے، جس سے انسان کو شہرت ملتی ہے، جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، تو وہاں انسان ضرور مفتخر ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، علم کے ساتھ اگر تکبر پیدا ہو رہا ہے اور اپنی بڑائی کا خیال آ رہا ہے اور انسان سمجھ رہا ہے میں بہت کچھ ہو چکا ہوں، تو اس کے لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس زہر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی حقیقت کو سامنے رکھو، اپنے بزرگوں کو سامنے رکھو، اپنے علم کو ناپو اور دیکھو کہ تمہارا علم کہاں تک ہے، کتنا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر پچھلوں کو دیکھیں، بلکہ پیچھے جانے کی کیا ضرورت۔ اللہ تو فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے میں علم والا موجود ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم کم از کم اپنے معاصرین بھی دیکھیں کہ جن کو اللہ نے زیادہ علم و صلاحیت دی ہے، تو موازنہ کرنا آسان ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے سینئرز پہ نظر رکھیں، اپنے سے زیادہ علم والوں کو دیکھیں۔ بعض دفعہ ایک طالب علم جونیئر، اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ مہارت ملی ہوئی ہے، صلاحیت اس کی زیادہ ہے، حافظہ اچھا ہے، ذہن اچھا ہے، اور وہ زیادہ پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے چیزوں کو، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے بھی آگے بڑھ گیا، اس کی شہرت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو نام بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ اور اب تو ویسے بھی معیار لوگوں کے جانچنے کا وہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ تقریر اچھی ہے اور ذرا لوگ متاثر کر لیتے ہیں، شخصیت اچھی ہے، پرسنالٹی اچھی ہے، خوش شکل ہیں، پرکشش ہیں، یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور تقریریں بڑی اچھی کر لیتے ہیں، ذرا زور زور سے چیخ چیخ کے لوگ متاثر ہیں۔ اور تقریروں میں آج کل یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کے لیے مواد ان کے حساب سے، ان کے معیار کے مطابق فراہم کریں گے، لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ عوامی ایک اسٹائل ہوتا ہے، کچھ اور ذرا ایک ہلکا سا لفظ اگر میں بولوں تو محسوس نہ کیجیے گا، ڈرامے بازی بھی بہت اس میں شامل ہو جاتی ہے، تقریروں کی بننا۔ اب تو یہ بھی بہت ہو رہا ہے، سنجیدگی کم ہو رہی ہے، ڈرامے بازی زیادہ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں لوگ، تقریریں کرتے ہیں، اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ دین چاہے بیان ہو نہ ہو، مسئلے اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں، کیا سمجھایا، کیا سنا، سننے والوں سے پوچھو کیا آیا، کیا سیکھا۔ ہاں مزہ بہت آیا صاحب، مزہ آیا، مزہ جیسے کوئی تھیٹر لگا ہوا تھا اس کا مزہ آیا، کوئی فلم دیکھی ہے اس کا مزہ آیا، اور ایسی انداز ہے، تھیٹر کا انداز، فلموں کا انداز۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں تقریروں میں عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا تھا ایک صاحب کے بارے میں وہ نیچے لیٹ گئے تھے، تقریر کرتے کرتے نیچے لیٹ گئے۔ جی ہاں، وہ روایت سنا رہے تھے، کوئی اس میں لیٹنے کا ذکر آیا، لو جی وہ نیچے لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، آج تک کبھی آپ نے سنا؟ اب یہ کام بھی ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے لوگ، مگر عوام کا ذوق مزاج ہے۔ لوگوں کا حال وہ ہے کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ آج کے لوگوں کا دین کتنا رہ گیا، علم کتنا رہ گیا، تو اب جو بھی ان کے سامنے فنکاری ہو انہیں اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کا لیول ہائی نہیں ہوگا، اوپر نہیں آئیں گے آپ، تو پھر ایسی گری ہوئی چیزیں اور ایسے بالکل عجیب و غریب قسم کی چیزوں جو ہے وہ آپ کو متاثر کریں گی، اور معمولی حرکتیں ان سے آپ خوش ہو رہے ہوں گے، حالانکہ معمولی قسم کی حرکتیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سنجیدگی اب کم ہو رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس طریقے سے پاپولیرٹی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ بن گیا،
آج کے جونیئرز، طلبا، ہمارے بچے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شہرت مل گئی ہے اور اگر واقعی آپ مستحق بھی ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ آگے بڑھ چکے ہیں، بہت سے سینئر سے بھی آگے نظر آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کتنے بات والوں کو پچھلوں سے آگے نکال دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد کے دور میں تشریف لائے ہیں، پچھلی صدی کے اندر، 14ویں صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں، مگر آپ کو اللہ نے علم بحر ذخار کی طرح عطا فرمایا۔ کتنے پچھلے لوگوں سے آپ آگے نکل گئے اس معاملے میں، یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے تو ایک عمومی موازنہ کیا ہے پورے دور کو سامنے رکھا، لیکن اس میں ایکسیپشن ہوتے ہیں۔ تو اب امام احمد رضا جب اس طریقے سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اپنے بہت سے اسلاف سے بھی آگے بڑھ گئے اپنے علم میں، واقعی ان کا علم جب پڑھتے ہیں تو سمندروں کی طرح نظر آتا ہے، مگر دیکھیں آپ کوئی تعلی نہیں، تعلی نہیں، کوئی تکبر نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ ایک بات صحیح کرتے جا رہے ہیں، تحقیق ان کی بتا رہی ہے کہ وہ اتنی اصلاح کر رہے ہیں کسی مسئلے کی، جبکہ اس میں اکابرین نے بھی اپنی رائے دی ہے، مگر وہ اس کی تحقیق زیادہ گہرائی سے کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہیں کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے اس کو اور میں نے اتنا پایا ہے۔ اگر کوئی علم والا، کثیر المطالعہ، زیادہ علم رکھنے والا کوشش کرے تو اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے آگے جگہ خالی چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے بس یہاں پر قلم ٹوٹ چکا ہے، اب یہ آگے آخر ہے اور میں نے جو تحقیق کر لی ہے بس اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، نہیں، ایسے دعوے نہیں کرتے۔ وقابرین سے اختلاف بھی کرتے ہیں، بڑے ادب سے کرتے ہیں، مگر آج کچھ اور ہی رنگ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ معاصرین کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حتیٰ کہ آج کے طالب علم اپنے استاد سے جب اپنے آپ کو زیادہ مشہور پاپولر پاتا ہے تو اپنے استاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اپنی درسگاہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور سوچتا ہے ٹھیک ہے میں ہی کیا ہوں، بس ان کو تو کیا آتا ہے، تو میں مجھ سے پیچھے تھے۔ تو یہ بڑی محرومی ہے، بڑی محرومی ہے۔ جس نے یہ سوچا وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے علم جو ہے نا، پھر میں نے بتایا کہ عمل کے مقابلے میں علم کی کیا اہمیت ہے، لیکن علم بھی کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سعادت نہ ہو۔ علم کے ساتھ اگر محرومی لگ گئی، بے ادبی لگ گئی، آپ کے اندر جرأت ہے، بے باکی آ گئی ہے، تواضع نہیں رہی، ادب نہیں رہا، تو یہ ایسا علم بیکار ہے، بلکہ اس سے تو جاہل رہنا اچھا تھا۔ اب آپ کو یہ علم اس طرح مطلب کاٹے گا اور ایسی مار مارے گا کہ آپ جہلا سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج وہ علماء کہلانے والے کہ جو آج اپنے علم کے ساتھ ہمیں بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حرص و لالچ میں پڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، علماء کہلاتے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور ان کا ایک نام بھی ہے، وہ مختلف جماعتوں کی قیادتیں بھی کرتے نظر آئیں گے۔ ایسا بھی ہوگا، میں کسی ایک مسلک یا فرقے کی بات نہیں کر رہا، ہر مسلک فرقے میں جا کر دیکھیں آپ کو اہل علم ایسے نظر آئیں گے جن کی عجیب و غریب شہرت، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ عالم ہیں پھر یہ ایسے حرکتیں کیوں کرتے ہیں، یہ مفتی ہیں پھر یہ اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہیں۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، صحیح کہتے ہیں وہ کہ عالم ہو کر، تو اصل میں یہاں تھوڑا سا پرسیپشن ٹھیک کرے۔ علم، میں نے کہا کہ علم بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عمل کے مقابلے میں علم جو ہے بنیاد ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کی عمارت ہوتی ہے، لیکن علم ایسی بنیاد نہیں ہے کہ اب اس کو کسی اور چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کا ساتھ جو اس کے ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں رہا، اب آدمی آزاد ہے، جو چاہے کہے کرے، نہیں، علم کے بھی آداب ہیں، اگرچہ بنیاد ہے مگر اس کے آداب ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں کہ آپ علم کے ساتھ تواضع بھی پیدا کریں، ادب بھی پیدا کریں، آپ اعتراف کرنا سیکھیں، آپ حقیقت شناس بنیں، آپ اپنی حقیقت کو جانیں۔ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھولتا ہے اور آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں اور آپ کے باہر کیا ہے۔ جو آدمی علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے باہر کی دنیا کو نہ پہچانے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نہ دیکھ سکے، وہ عالم نہیں ہے۔ دیکھیں، علم حافظوں میں جمع ہو جانے والی چیز نہیں ہے، کثرت روایات کا نام علم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علم کثرت روایات کا نام ہے، علم تو اللہ کا خوف ہے، علم تو احتساب نفس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور کسی نے کیا کہا، آئنسٹائن کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ نالج کیا ہے، علم کیا ہے،
نالج کو کہتا ہے کہ یہ ریئلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ جاننا ہے اپنے بارے میں کہ آپ کیا نہیں جانتے. یہ علم ہے کہ آپ کیا نہیں جانتے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ میں جہالت کتنی ہے. تو یہ کیا آج ہم اس ڈائریکشن میں علم کو لیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یاد کر لیا یہ علم ہے، حالانکہ وہ یاد کرنا تباہی بن گیا. آپ کا کتابیں آپ نے 10-20-25 پڑھ لی، آپ کے لیے مصیبت ہو گئی. آپ نے ڈگریاں سندیں بہت حاصل کر لی، آپ کے لیے ایک اور مصیبت. کیوں مصیبت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ اسی میں گم ہو گئے، آپ کھو گئے. اب آپ کو چین نہیں پڑ رہا جب تک کہ ان کو کیش نہ کرا لیں، جب تک دنیا سے منوا نہ لیں. اب اچھل رہی ہیں چیزیں اندر، وہ جو کتابیں ہیں وہ اندر بے قرار ہے. بھائی بتاؤ لوگوں کو میں نے اتنا پڑھ لیا، اور کس نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا. میں نے یہ ڈگری لی ہے، کسی نے نہیں لی. میں نے اتنے کورس کیے، کسی نے نہیں کیے. ارے جناب ابھی آپ اس کا مطلب ہے علم کے عین میں بھی داخل ہیں. آپ تو اپنی ذات میں بند ہیں، آپ تو اپنی ذات میں بند ہیں. جب امام احمد رضا جیسا بارز ذخار یہ فرما رہے ہیں تجلی الیقین رسالے کے اندر آخر میں دیکھیے گا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خصائص کے حوالے سے یہ جمع اعداد و شمار کیے. اگر کوئی علم والا کثیر المطالعہ اس سے زیادہ غور کرے تو وہ زیادہ پالے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کے جیسا کثیر المطالعہ کوئی شخص ہے ہی نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا، آج تک نظر نہیں آتا. ان کے جیسا وسیع العلم ہمیں نظر نہیں آتا. انہوں نے تو 1200-1300 سال کی پوری علمی تاریخ اپنے اندر جذب کر رکھی تھی. جب لکھتے تھے تو قلم چلتا چلا جاتا تھا، وہ خود روکتے تھے قلم رکتا تھا، ورنہ قلم رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. ان کے دلائل ختم نہیں ہوتے تھے. جو 85 آیتیں اور عجیب عجیب استدلال کے ساتھ ایک دم سامنے لے آئے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا قرآن علم کا. اس میں جو حدیث جب لکھنا شروع کرے تو سینکڑوں حدیثیں جمع کر دے چند صفحوں کے رسالے میں. اس کے علم کا، حدیث کے علم کا کیا عالم ہوگا. فقہیات میں جائیں تو ساری کتابیں کھلا لیں. پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں کوئی اور کثیر المطالعہ شخص اگر اس میں غور کرے گا زیادہ پالے گا. یہ ہے اصل چیز. علم اس کو کہتے ہیں کہ آپ سمندر بھی ہیں نا تو پیاس محسوس کریں. آپ سمندر بھی ہیں تو اپنے آپ کو ساحل پہ کھڑا ہوا دیں. اگر علم والا شخص اپنے آپ کو سمندر سمجھے گا تو پھر اس کی طلب ختم ہو جائے گی، علم کی ترقی رک جائے گی، پیاس بجھ جائے گی. اور علم کا معاملہ ہے کہ اس میں پیاس بجھنی نہیں چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کا معاملہ یہ ہے کہ مہد سے لحد تک اس کو سیکھو. مہد سے لحد تک. دیکھیے عمل اور علم کے حوالے سے ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کروں. عمل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وقتی ہے، محدود ہے، ٹائم باؤنڈ ہے. کوئی بھی عمل ہے 24 گھنٹے نہیں رہتا. نماز آپ جتنے فرائض وغیرہ ادا کرتے ہیں کوئی ٹائم باؤنڈ چیز ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے. آپ روزہ رکھتے ہیں اس کا ٹائم باؤنڈ ہے. آپ اور کوئی حج وغیرہ کرتے ہیں وغیرہ جو بھی اس کا ٹائم باؤنڈ ہے. لیکن علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ہر وقت کی چیز ہے، ہر وقت حاصل ہوتا رہے، ہر وقت سیکھتے رہے، ہر وقت دماغ چلتا رہے، ہر وقت سوچتے رہے. علم حاصل کرنے والا پتہ نہیں کس طرح سیکھتا ہے. ہم تو یہ 4 کتابیں پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، بس ٹھیک ہے لوگوں نے مان لیا، ختم ہو گئی بات. بورڈ لگ گئے باہر، مسجد کے باہر بورڈ لگا دیا، مفتی صاحب بن گئے، علامہ صاحب بن گئے، فاضل ہو گئے، وہ کافی ہے. اب پیچھے مطالعہ لگ گیا اور انگلش ختم ہو گیا. نہیں پڑھتے بہت سے لوگ، میں دیکھتا ہوں مطالعہ وغیرہ ختم. طلبہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس دوران بھی مطالعہ نہیں کرتے، نہیں پڑھتے بہت سی چیزیں. اور پڑھتے اچھا ایک چیز اور، سوال ختم ہو گیا، سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں. اگر مطالعہ جاری رہے تو سوال بھی کریں، بحث بھی کریں، ڈیبیٹ بھی کریں. ہمیں پہلے لوگوں میں تو یہ چیزیں بہت نظر آتی ہیں. آج جو علم کے سمندر میں اترے ہوئے ہیں اور علم کی دنیا میں وہ بھی سوال نہیں کرتے. عام آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ سوال کر لیتے. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کے بارے میں غلط سمجھا ہے، آپ کی سیلف پرسیپشن صحیح نہیں ہے، آپ غلط ججمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو ہمیشہ اپنی پیاس کو بڑھانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا؟ یہ بڑے زبردست صحابی ہیں اور فقیہ اعظم ہیں اپنے زمانے میں، صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑے فقیہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں میں نے 2 چیزوں سے علم حاصل کیا ہے، بلسان سعول و قلب عقول. میں نے یہ علم ایک بہت پوچھنے والی زبان سے اور بہت زیادہ سمجھنے والے دل سے، ان دونوں چیزوں سے میں نے علم حاصل کیا. پوچھنا یہ ان کا شرف ہوتا ہے. صحابہ ایک دوسرے سے اس طرح سوال جواب کرتے تھے، پوچھتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے باعث انسان جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ حضور نے اپنا بقیہ اور اپنا جو جھوٹا چھوڑا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے کیا، اس سے علم کی تعبیر مراد دی. تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی کیوریسٹی کا یہ عالم تھا، طلب تھا، تجسس کا، کہ لوگوں سے بات کرتے تھے اور مسائل وغیرہ کے بارے میں پوچھتے. حضرت حذیفہ بن یمان جیسے فتنوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، باقی معاملات، راز و اسرار کی چیزیں زیادہ جانتے تھے. حضرت عمر ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بتاؤ منافقوں کے بارے میں، فتنے کے بارے میں بتاؤ تم نے کیا سنا. حالانکہ خود وہ ان کا علم سمندر جیسا. ایسے کتنے اصحاب کا ہمیں ملتا ہے دوستو، علم کی کوئی حد نہیں. ارے یہ بات دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم ہے، آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں دیکھتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا. یہ بات ان کی صحیح ہے، بالکل اللہ کے نبی. انہوں نے فرمایا مجھے میں نہیں دیکھتا ایسا کہ کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا، یعنی میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یہ بات ایک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے اور صحیح ہے، کیونکہ واقعی ان کے علم میں کوئی ان سے زیادہ جاننے والا نہیں تھا، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اندازہ کریں اللہ اکبر، ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے ہمارا، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک اللہ کا نبی، اتنا بڑا جلیل قدر پیغمبر جو کوئی طور پہ اللہ سے کلامی حاصل کرتا ہے، اس کی شان انہوں نے یہ بات کر دی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تم سے بھی زیادہ ایک باخبر شخص موجود ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، مجھے بتا، مجھے اس کا پتہ بتا، اس کی نشانی بتا تاکہ میں اس کو پاؤں. اب شوق بھڑک گیا فوراً، ایک پیغمبر کے اندر شوق بھڑک گیا کہ میں اس علم کو حاصل کروں گا جو اس شخص کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. ہم آپ کہاں ہیں جو فارغ ہو کے بیٹھ گئے اور اب تحصیل ختم ہو گئی، بس فارغ ہو گئے، اب کچھ نہیں سیکھنا. نہیں دوستو، ہمیشہ سیکھو. اللہ کا نبی دیکھیں وہ چیز سیکھنے جا رہا ہے اور پھر وہ نشانی بتائے. سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا